وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ایک مقلد بھائی کا ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عربی میں خطبہ لازم نہیں، فارسی میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں، ترکی میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں، اردو میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو تحیات بھی غیر عربی میں، عربی کا کوئی علامہ ہو تو بھی دوسری زبان میں تحیات پڑھ سکتا ہے۔ اس کا موقع نہیں، ورنہ تو اس کی تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ بات کہ جو عربی والا خطبہ نہ پائے اسے ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بالکل ہی دلائل اور براہین کی روشنی میں غلط ہے۔ چنانچہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے بھی کسی بھی نماز کی ایک رکعت پائی اس نے پوری نماز پالی۔ بخاری میں 580 نمبر کی روایت ہے، مسلم میں 607 نمبر کی، ترمذی میں 524، نسائی میں 553، ابو داؤد میں 1121، ابن ماجہ میں 1122، ابن حبان میں 1485 ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس کو جمعہ کی ایک رکعت مل گئی اسے چاہیے کہ ایک رکعت اور پڑھے اور جمعہ کی نماز مکمل کر لے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ کی 1123 نمبر کی روایت ہے اور نسائی کی 557 نمبر کی روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر ابن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من صلاة الجمعة او غیرها فقد ادرک الصلاۃ، جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی یا جمعہ کے علاوہ کسی بھی نماز کی ایک رکعت جس کو مل گئی اس کو نماز پوری مل گئی۔ یہ ابن ماجہ کی 1123 اور نسائی کی 557 نمبر کی روایت ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من صلاة الجمعہ او غیرها فقد ادرک الصلاۃ، جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی یا جمعہ کے علاوہ کسی بھی نماز کی ایک رکعت جس کو مل گئی اس نے پوری نماز پالی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اسی طرح سے نسائی کی بھی روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں دوسری روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الجمعہ رکعتا فلیصل الیہ اخرى، 1121 نمبر کی روایت ابن ماجہ میں، اور ابن خزیمہ میں 1851 نمبر کی روایت ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی اسے دوسری رکعت ملانی چاہیے، دوسری رکعت ملانی چاہیے۔ جس نے یہ کہا کہ جس نے عربی والا خطبہ نہیں پایا اس کی جمعہ کی نماز گئی، اب ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے ان دلائل کی روشنی میں۔ اسی طرح سے امام مالک ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا من ادرک من صلاة الجمعہ رکعتا فلیصلی الیہ اخرى، قال ابن شہاب وہی سنہ، ابن شہاب کہتے ہیں یہی سنت ہے کہ جس کو جمعہ کی ایک رکعت مل گئی اسے ایک رکعت اور پڑھ کر
2 رکعت جمعہ کی مکمل کرنی چاہیے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے، یہی سنت امام مالک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے، اصل میں ضعیف اور منقطع روایت کا سہارا لیتے ہیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے لیکن منقطع ہے، اور وہ بھی مرفوع نہیں بلکہ موقوف روایت ہے، اور بیان کرتے ہیں کس سے؟ عمر بن خطاب سے، جبکہ عمر بن خطاب کے بیٹے نے کیا کہا کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی اسے دوسری رکعت ملا کر کے جمعہ کی مکمل 2 رکعت کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عمر بن خطاب کے دیگر اصحاب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی اس نے جمعہ کی نماز پا لی، جیسے عبداللہ بن عمر ہیں، سعید ابن المسیب ہیں، اسود ہیں، اور علقمہ ہیں۔ علقمہ تو احناف کے نزدیک بھی بہت معروف اور مشہور ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 اور 462 دیکھ سکتے ہیں۔ اور ضعیف روایت ہی کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ آپ کے مقلد دوست نے کہا ہے انہوں نے تحقیق نہیں کی اس بات کی۔ اگر تحقیق کر لیتے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان کی روایت دیکھ لیتے تو شاید یہ بات نہ کہتے۔ امام ابن خزیمہ نے بہت زبردست تردید کی ہے۔ ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 پر ذکر کرتے ہیں، باب المدرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ مع الامام، امام کے ساتھ جمعہ کی 1 رکعت پانے والے کا بیان۔ والدلیل علی ان المدرک منہا رکعۃ یکون مدرکا للجمعہ، اور اس بات کی دلیل کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پالی اس نے جمعہ کی نماز پالی۔ یجب علیہ ان یضیف الیہا اخرى، اس کے اوپر واجب ہے کہ 1 رکعت مل گئی ہے اب دوسری رکعت ملا لے۔ لا کما قال بعض من زعم، اس طرح سے نہیں جیسے بعض گمان کرنے والوں نے گمان کیا ہے۔ کیا گمان کیا ہے؟ کہ ان من فاتته الخطبہ فعلیہ ان یصلی ظہرا 4، کہ جس کا خطبہ رہ گیا، خطبہ فوت ہو گیا تو اس کو ظہر کی 4 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ مع الدلیل ان من لم یدرک منها رکعتا فعلیہ ان یصلی ظہرا 4، ہاں جس کو 1 رکعت جمعہ کی نہیں ملی اس کو ظہر پڑھنا چاہیے۔ ونقض ما قال بعض العراقیین ان من ادرک التشہد یوم الجمعہ اجزأته رکعتان، اور اس بات کی بھی تردید جو بعض عراقی لوگ کہتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی تشہد کو پا لیا اس کے لیے 2 رکعت کافی ہے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ذکر کرتے ہیں، من ادرک من صلاۃ رکعتا فقد ادرکہا، اور اسی طرح سے زہری کا بھی فتویٰ ذکر کیا ہے کہ فَنَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَوْ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى۔ معلوم یہ ہوا کہ مقلدین کا یا احناف کا عموماً یہ کہنا کہ جس نے جمعہ کا خطبہ نہیں سنا اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین نصیب فرمائے اور دلائل کی روشنی میں مسائل جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔